السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین اگر ناراض وفات پا گئے ہوں تو اس کو کیسے خوش کرے یا قبر میں والدین کے ساتھ احسان کیسے کرے؟ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں سے نوازا ہے۔ ان میں کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے، اور کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو بیٹی کی نسبت عطا کی ہے۔ غرض، رشتے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ ان حقوق میں سے ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن والدین کے حق کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اگر وہ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، چاہے ان میں ایک پہنچے یا دونوں، اور ان کی کوئی بات تجھے ناگوار گزرے تو ان سے کبھی اف بھی مت کرنا، اور نہ ان سے جھڑک کر بولنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا، اے ہمارے پروردگار، تو ان پر رحمت فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ صرف ظاہرداری نہیں، دل سے ان کا احترام کرنا۔ تمہارا رب تمہارے دل کی بات کو خوب جانتا ہے، اور اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطائیں بکثرت معاف کرنے والا ہے۔ اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ والدین نہ صرف میرے وجود کا سبب ہے، بلکہ آج میں جو کچھ ہوں انہی کی برکت سے ہوں۔ والدین ہی ہے جو اولاد کی خاطر نہ صرف ہر طرح کی تکلیف، دکھ اور مشقت کو برداشت کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات اپنا آرام و راحت، اپنی خوشی و خواہش کو بھی اولاد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ محنت و مشقت اور تکلیف ماں برداشت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس ماں نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا، اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ حمل کے 9 ماہ کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف، یہ سب ماں برداشت کرتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب اس کی پرورش کے لیے باپ محنت و مشقت برداشت کرتا ہے۔ سردی ہو یا گرمی، صحت ہو یا بیماری، وہ اپنی اولاد کی خاطر کسب معاش کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے، اور ان کے لیے کما کر لاتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ ماں گھر کے اندر بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو گرمی اور سردی سے بچانے کی خاطر خود گرمی اور سردی برداشت کرتی ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکر گزار رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، اور میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اس لیے اولاد کو حکم ہے کہ جس طرح والدین نے اپنی زندگی اولاد کے لیے وقف کی تھی، اب اسی طرح وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ ظاہر ہے کہ ان کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا، لیکن حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ میں خراسان سے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور بیت اللہ لایا، اور اسی طرح کندھے پر اٹھا کر حج کے مناسک ادا کروائے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب تو ماں کے اس ایک چکر کے برابر بھی نہیں جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کر لگایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسنی سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ تم ان کے سامنے اپنے کپڑے بھی مت جھاڑو، کہیں کپڑوں کا غبار اور دھول ان کو نہ لگ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ تو اس شخص نے جواب میں کہا کہ یہ میرا باپ ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے آگے مت چلنا، مجلس میں ان سے پہلے مت بیٹھنا، اور ان کا نام لے کر مت پکارنا، اور ان کو گالی مت دینا۔ حضرت رفاعہ بن ایاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا
کہ میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے تھے، اب والدہ کی وفات پر ایک بند ہو گیا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ کس قدر خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں اور ان کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اب اگر کسی انسان سے اس کے والدین ناراض وفات ہو کر فوت ہو گئے ہو یا وہ مرنے کے بعد اپنے والدین کو خوش رکھنا چاہتا ہو، اس کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ ماں باپ کی وفات کے بعد بھی کوئی چیز ایسی ہے جس کے ذریعے ان سے حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اور ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا، اور اس صلہ رحمی کو نبھانا جو صرف ماں باپ کے تعلق کی وجہ سے ہو، ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ تشریف لائے تو ابن عمر ان سے ملنے کے لیے آئے اور پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ تو فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ قبر میں صلہ رحمی کرے تو اس کو چاہیے کہ ان کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میرے والد عمر رضی اللہ عنہ اور آپ کے والد کے درمیان دوستی تھی، میں نے چاہا کہ میں اسے نبھاؤں، اس لیے تم سے ملنے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اس وقت موجود نہ تھے۔ وہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس وقت حاضر نہ تھا، اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ و خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت سعد عرض گزار ہوئے کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا مخراف نامی باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ ہم اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی طرف سے صدقہ اور حج کرتے ہیں، کیا انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے اور وہ اس سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص تحفے سے خوش ہوتا ہے۔ حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا تو گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس نے 5 نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائے خیر کی تو گویا اس نے والدین کا شکر ادا کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بکری ذبح کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں بھیج دو۔